یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز، گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، ناپختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز۔ اس میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی حقیقت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں میرے کلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوز و گداز و کیف و مستی سے لبریز ہے، جس کے پڑھنے سے روحانی سرور حاصل ہوتا ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ انسان میں عشق کا رنگ بھی پیدا کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جن لوگوں کو اپنی عقل و فکر پر ناز ہے وہ بھی اس کلام سے ایسا گہرا اثر قبول کرتے ہیں گویا ان پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ ویسے اس سے عمل کا جوش و جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون غزل سرائی کر رہا ہے، اس کے کلام میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اگرچہ فقر کے طور طریقے بھی شاہانہ طور طریقوں کے سے ہیں، لیکن دونوں فقر اور شاہی میں یہ فرق ہے کہ صاحب فقر تو کسی سلطنت کے بغیر ہی شاہی شان و شوکت والا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، جبکہ پرویزی یعنی سلطنت پرویز کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ بادشاہی سلطنت کے بغیر ممکن نہیں۔ غزل خواں غزل پڑھ رہا ہے، پرسوز و نشاط انگیز جس میں سوز اور خوشی بھری ہوتی ہے، اندیشہ دانا دانا کی عقل، جنوں آمیز مسرت انگیز۔ فقر کہتے ہیں درویشی کو، فقیری کو، ملوکانہ شاہانہ، سلطنت پرویز ایران کے آخری بادشاہ کی سلطنت۔ اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خونِ دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستخیز۔ تیسرے شعر میں علامہ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے آج کل کے فقر صوفی اور ملا سے، کہ اس زمانے میں خانقاہ تو ابھی بھی موجود ہیں لیکن ان کے حجروں میں وہ فقیر نظر نہیں آتے جن کی ہیبت سے شعر جو تھے وہ بھی لرز جاتے تھے۔ گویا آج کے صوفیوں میں وہ جذبے اور درویشی دبدبے ہی نہیں رہے جن کی بدولت بڑے بڑے شیر دل انسان ان کا سامنا کرنے سے ڈرا کرتے تھے۔ آج کے صوفی و درویش تو محض نام کے اور دکھاوے کے صوفی و درویش ہیں۔ اب اقبال اس شعر میں سوال کر رہے ہیں کہ ذرا اس حقیقی اور سچے درویش کے متعلق تو سوچو جو اپنے سینے میں زبردست روحانی قوت رکھتا ہے، ایسی روحانی قوت جو کسی بھی قوم میں انقلاب انگیز صفات پیدا کر دیتی ہے۔ اقبال کے اس شعر میں بنیادی مقصد ہے کہ اپنے عہد کے ان صوفیوں اور درویشوں کو بتائیں کہ تم لوگ تو بے حسی اور بے عملی کے سبب اپنی روحانی قوت اور قدرت کی بخشی ہوئی صلاحیت کھو چکے ہو، لیکن اگر آج بھی ایسے مرد درویش اپنے اندر روحانی قوت کو استعمال کریں تو انقلاب کر سکتے ہیں پیدا۔ حجرہ صوفی، صوفی کی کوٹری، خون دل شیراں شیروں کے دل کا خون، دستاویز کہتے ہیں کتاب کو، حلقہ درویشاں اللہ والے لوگ، رستاخیز طوفان کا شور، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ اس شعر میں اقبال اسی انقلابی درویش کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسا مرد حق ہوتا ہے کہ جب اس کے روبرو خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل و دماغ جوش عقیدت میں شعلے کی طرح روشن ہو جاتے ہیں، اور جب فکری سطح پہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کا ذہن اسی تیزی سے کام کرتا ہے جس طرح برقی رو تیزی سے دوڑتی ہے۔ اس شعر میں اقبال نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ملوکیت ایک لعنت ہے،
جو انسان کے دماغ میں فرعونیت پیدا کر دیتی ہے کہ جس طرح مرض جنوں میں دماغ خراب ہو جاتا ہے، جس کی بنا پہ مریض عقل کے خلاف افعال سرزد ہوتے ہیں، اسی طرح ملوکیت بھی دماغ میں فتور پیدا کر دیتی ہے اور انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے جو سراسر عقل سلیم کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خلق خدا کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو حقیقی بدلہ لینے والا خدا ان کے اعمال کی پاداش میں ایسے ظالم کو مقرر کرتا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی سزا مل جائے۔ خدا تعالیٰ تیمور اور چنگیز ایسے جابروں کو مقابلے میں لے آتا ہے جو اس جنوں کے مارے بادشاہ کا علاج نشتر بن کے کرتے ہیں اور بادشاہت کے بدن سے فالتو خون نکال دیتے ہیں تاکہ وہ غرور و تکبر اور عیش و عشرت اور رعایا پہ ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ تاریخ کے مطابق تو ان دو ظالموں نے انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ سرعت کہتے ہیں تیزی، ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت۔ یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خون ریس۔ عراق اور ایران کے اہل سخن یعنی شاعر بھی مجھے میری شاعری کی داد دیتے ہیں کہ یہ ہندی کافر جو ہے تلوار اور نیزے کے بغیر ہی خون ریزی کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے اگرچہ میرے ہاتھ میں جنگ کا کوئی سامان نہیں، نہ تلوار ہے، نہ تیر، نہ نیزہ، تاہم میں وہ تعلیم دے رہا ہوں جس سے باطل کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ یعنی اقبال کی شاعری پڑھ کر نوجوان جو ہیں وہ بہادر بن جاتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، ایکشن کرنے لگتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے لگتے ہیں۔ کافر ہندی خود اقبال تیغ و سنا خون ریس، تلوار کے بغیر جنگ کر رہا ہے۔